السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ آپ کھول سکتے ہیں، لاسٹ پیج ہے 48۔ جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پورا پیج اگر دیکھ سکتے ہیں، نہیں دکھ رہا یہ پورا پیج، اس کا اینڈ کہاں لکھا ہوا، آپ سب پورا پیج دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا جو شروع ہو رہا ہے تو دوسرا شروع ہو رہا ہے، آپ اس کا کلر دیکھ لیں گے، یہ دیکھیے کلر ہے، اور یہ دیکھیے کتنی لمبی صرف ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی، جو میں آج اسی تفسیر سے بتاؤں گی۔ عربی ہے سو میں اردو میں بتاؤں گی، تاکہ جو جانتے ہیں، پڑھنا تو وہ ہر کوئی جانتا ہے، پر اس کی تفسیر جو ہوتی ہے نا، یہ جاننا چاہیے۔ میں نے ختم والے لوگ دیکھے ہیں، انہوں نے ختم کیے ہیں قرآن پر، ان کو معنی نہیں آتے، وہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ اتنی تیز ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، ان کی تلاوت اتنی خوبصورت ہے، اور ان کی معنی نہیں جانتے۔ جب تک معنی نہیں جانتے اس کا اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ جب آپ معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک اجر آپ کو نہیں لگتا، آپ کو 2 اجر لگتے ہیں۔ اور جب کوئی حج عمرہ کر کے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس بات میں ڈال دیتا ہے کہ اس کا ایک اجر نہیں ہوتا، اس کے ہر کام کے اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ تو گناہ جب کرتا ہے اس کو دگنا ملتا ہے، اس کا گناہ کا ڈبل ہو جاتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے اس کا ایک گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ حج کر کے آیا، وہ عمرہ کر کے آیا، اس کے بعد ویسے کچھ کر رہا ہے تو اس کا ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ حج کر کے آتا ہے اور اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے ہر اجر 1 نہیں 2 گنے جاتے ہیں۔ جتنی بھی زندگی میں وہ پانی دے رہا ہے، کسی کو کبوتروں کو دانی دے رہا ہے، کچھ بھی دے رہا ہے، تو اس کی اجر جو ہوگا وہ 2 ہو جائیں گے، وہ 1 نہیں ہوگا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے اسے، جس نے بھی حج کیا ہے، کہ اس کے بعد نا جھوٹ اور کوئی بھی گناہ کا جو اس کا عذاب ہے نا، دگنا اسے ملے گا۔ اگر وہ اجر کر رہا ہے تو اس کا دگنا اسے ملے گا۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی یہ آیت سٹارٹ کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی آیت ہے، پوری پیج ہے، اس کو میں ایک کر کے لفظ میں حرف کر کے بتاؤں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کہ یہ بتایا جا رہا ہے، جب بلایا جائے تو یا ایھا الذین، بلانے کے لیے بول رہے ہیں بہت لوگوں کو کہ سنو اس بات کو، کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اگر تم نے کسی سے ادھار لے لیا تو اس کا نام کیا ہے، یعنی کس حصے سے لیا ہے، اس کا نام اجل، اس کا نام ضرور بتانا، اجل مسمی۔ مسمی کا مطلب یہ نام ہے، اجل اسی وقت، یعنی کہ اجل کا مطلب ہاں ہوتا ہے، اجل مسمی۔ تو جو تم نے کیا تو اس کا نام بھی بتانا۔ اور پھر لکھا ہے فاکتبوا، لکھو، ولیکتب، لکھنے والا، بینکم کا مطلب ہے تمہارے بیچ میں، کاتب بالعدل، جو لکھے صحیح طرح سے لکھے تمہارے بیچ میں۔ عدل کا مطلب ہے حق اور انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اتنے تھے ہمارے، یہاں پر ایک 7 کا نشان ہے۔ تو آگے نکلتے ہیں، میں وہاں تک پہنچی ہوں جہاں 7 کا نشان ہے، اب آگے نکلتے ہیں۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، نہیں چاہیے ایسے وہ لکھنا جو اللہ نے نہیں فرمایا، جو اللہ نے حکم نہیں دیا وہ چیزیں وہ اس میں نہیں داخل کرے۔ جو بھی یہ دیکھ رہا ہے ویڈیو تو وہ اپنا پیج کھول دے اور صحیح طرح سے دیکھے کہ میں کہاں پر ایک حرف بتا رہی ہوں، ایک حرف کا معنی بتا رہی ہوں۔ وَلَا يَأْبَى کا مطلب ہے اور جو نہیں لکھنا چاہے، جو منع کر دے، کاتب ان یکتب کما علم اللہ، جو اللہ نے سکھایا وہ نہیں لکھنا چاہتا۔ پھر لکھا ہے، اس کے بعد پھر ہم آئیں گے وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ،
اور اس چیज़ سے اسے بھر دے جو ایسی چیزیں نہیں ہیں، یعنی ایسی چیزیں باتیں نہیں ہیں، کچھ بھی لکھ لے. تو ایک تو منع کر رہا ہے کہ میں لکھنا نہیں چاہتا، اس کے بعد وہ ماننا نہیں چاہتا قانون کو کہ کیسے کیسے لکھنا ہے، کہ اللہ نے کیا لکھا ہے، اپنی مرضی سے لکھا جا رہا ہے. تو اس میں بولیں گے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اسے زیادہ بیکار کچھ نہیں ہوگا، اگر اس نے اس حرکت کو اپنایا. پھر دوسرا آپشن دینے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر اس حصے میں کوئی حق ہو، کوئی حساب ہو، جو وہ نہیں جانتا یا کمزور ہے، نہیں جانتا، نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کریں آپ؟ یمل ہوا فلیملل. پھر یہ کریں کہ کوئی اس سے ہو کہ اس سے اس کی تعبیر معبر کریں، اپنے پیپر کو مکمل کریں. جو ولی ہے آپ کا، ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، ولی جو آپ سے بڑا ہو، جو آپ کا باپ ہو، ولی کو اسی کو بولتے ہیں جو آپ سے بڑا ہو، سنبھالنے والا ہو، آپ کے نگرانی میں ہو یا نگہبان ہو، تو اسے آپ سمجھائیں تو وہ آپ کی مدد کرے گا اور وہ لے کے آئے گا سب کچھ صحیح طریقے سے لکھے گا. بالعدل کا مطلب ہوتا ہے صحیح طریقہ استعمال کرنا، حق استعمال کرنا. عدل حق کو بھی بولتے ہیں، عدل صحیح کو بھی بولتے ہیں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور 2 شہود بنا لو اپنی طرف سے، یا آپ کے گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، پر آپ کی سائیڈ والے ہوں، آپ کے سائیڈ میں جو کھڑے ہوں. پھر بھی اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، ابھی جو بول رہے ہیں فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، نہیں ہو سکتا، فَرَجُلٌ، پھر یہ ہو سکتا ہے ایک آدمی، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اور 2 عورتیں ہو جائیں تو کام ہوگا. پھر یہ اس میں یعنی کہ شہود ہو جائیں گے، پھر اس بات کی تو ثابت ہی ہو جائے گی. امرتان ممن ترضون من شہداء، اور جو راضی ہو جائے، ترضون من الشہداء ان تضل. پھر بتا رہے ہیں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ راضی ہو جائے اس شہید کے لیے کہ اگر وہ رہ جائے احدہما فتذکرہ، اگر ایک رہ جائے، کسی دلہ کا مطلب ہوتا ہے رہ جانا یا نہیں اسے کمپلیٹ کرنے پڑا، وہ رہ گیا. ٹھیک ہے، تو رہ جانا تو یہ ہوگا کہ اگر وہ رہ گیا، وہ نہیں آ پایا، اپنے وعدے پہ نہیں اتر پایا، پھر دوسرا کام آئے گا، جو شہود ہوگا دوسرا کام آئے گا. اگر دوسرا بھی نہیں ہوا کوئی تیسرا کام، اس لیے یہاں پر 3 رکھے ہوئے شہود. تو ایک یہاں پر صرف 2 بتائے، احدہما فتذکر احدہما اخری. پھر اگر کچھ یاد آ جائے، اچھا یہاں پر لکھا ہے احدہما فتذکر احدہما، اگر تم اس کے 2 میں سے کچھ ایک بھی یاد آ جائے تو تم اسے رکھ سکتے ہو. اگر اس نے منع کر دیا، وَلَا يَأْبَى شُهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اگر تمہارے شہید جو ہیں، شہود اسے شہید بھی بولتے ہیں نا، میرے شہید یہ ہیں، تو اگر تمہارے شہود رہ گئے اور نہیں آ پائے، وَلَا تَسْأَمُوا، نہیں آ پا رہے اور منع کر رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ، اس کے بعد بھی نہیں آ رہے تو کیا ہوگا؟ لکھیں گے چھوٹی بڑی چیز جو ہے، ذَلِكَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ أَدْنَىٰ. پھر اس کو اٹھا سکتے ہیں یا اس کے ساتھ آ سکتے ہیں کہ جو چھوٹا ہو،
ادنا کا مطلب ہے نیچے والا، شہادان شہود، اور کوئی اس سے شک نہ ہو، کوئی شک کی بات نہ ہو، ان کی صحیح ہو، جو آپ صحیح دیکھیں وہ صحیح ہو۔ سے مکار ہوتا ہے نا، جو دین میں نہیں ہوگا مکار ہوگا، آپ اس کو شہود کیوں بنائیں گے، اور وہ صحیح ٹائم پہ مڑ جائے پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا صحیح ہو۔ اور وہ ریفیوز نہ کریں۔ پھر یہاں پہ ترتابو کا مطلب یہاں پہ لکھا ہے ریفیوزنگ یا ڈاؤٹ، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی ریفیوز نہ کرے۔ الا ان تکون تجارتاً، اگر تم ہو، تمہارے پاس تجارت ہو، حاضراً، یہ ابھی کی بات کریں، اگر حاضراً تمہارے پاس ابھی کوئی تجارت ہے کرنے کے لیے، تدیرونہا، اسے دیکھنے والا تمہارے بیچ میں، تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ بھی کوئی دیکھو پھر اور اس سے لکھواؤ، جناح الا تکتبوها، اگر اسے بلاؤ اور لکھاؤ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ اشہدو، اور شہید بھی ہو، اذا تباینتم، اگر پھر کچھ بیچنے والے ہو، تداینتم لینے والے، تباینتم بیچنے والے، اگر پھر کچھ بیچنے والے ہو تو پھر آپ پھر سے وہی حرکتیں کرو، لکھو، شہود بناؤ، اور ان کی اگر یہ کام ہو جائے نا، پھر آپ کو آپ کی وہ مشکل نہیں ہوگی، کوئی شک نہیں ہوگا اور کوئی مصیبت نہیں ہوگی کہ نہیں اس نے جھوٹ بولا، کوئی بدلے گا نہیں۔ اور شہید تھوڑے زیادہ بناؤ، 2 بنا دو، 3 بنا دو، تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو۔ اذا تباینتم، میں قلعہ میں ہوں یا مجھے دکھ نہیں رہا، بہت چھوٹا ہے، یہ بہت چھوٹا ہے، مجھے دکھ نہیں رہا یہاں پر، اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر سٹاپ ہو جائیں، پھر آگے نکلتے ہیں۔ اس میں کوئی برائی نہیں اگر تم کوئی شہید رکھو، ولا یضار کاتب ولا شہید، ٹھیک ہے، اگر تم کوئی برائی نہیں ہو کسی پہ جو شہید ہو اور جو لکھ رہا ہو، آپ اس کے لیے برا نہیں کرو، اور پھر یا وہ تمہارے ساتھ برا نہیں کرے، جو شہید ہے آپ کا، آئی ایم سوری، جو شہود ہے آپ کا اور جو لکھ رہا ہے، یہ 2 الگ الگ ہیں، ایک لکھنے والا، ایک جو شہود ہے۔ اگر آپ کے لیے تو آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے لیے برائی نہیں ہو، آپ ان کے لیے برائی نہیں ہو، ان کو برا نہیں کرنا، یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ دے رہے ہیں تو ان کا نقصان نہیں کرنا، کوئی خسارہ نہیں کرنا۔ داروں کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خسارے میں نہیں لے کے آنا، جو کاتب ہے اور جو شہید ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کرنا ہے، وہ ان تفعلوا، اگر پھر بھی آپ نے اسے نقصان دے دیا کسی طریقے سے، جھوٹ بول کے، وہ ان تفعلوا فإنه فسوق بكم، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد بھی نا اس نے اگر ایسا کر دیا کہ برا کر دیا آپ کے لیے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ برا نہیں کرنا، جو لکھ رہا ہے وہ اگر وہ اچھے ہیں تو اس کے لیے برا نہیں کرنا، اگر اس نے برا کر لیا ہمارے لیے تو وہ تمہارے لیے فسوق، تمہارے لیے یعنی کہ کام بگاڑنے والے کا کام کر رہا ہے، کام بنانے کا کام نہیں کر رہا، کام بگاڑنے کا کام کر رہا ہے۔ واتق اللہ یعلمکم اللہ، واتق اللہ یعنی اللہ سے خوف کرو، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ وہ سب چیزیں، آیت ایک حرف سے سکھا رہا ہے، ہر چیز سے سکھا رہا ہے، یہ خاص سب سے بڑی آیت ہے اور کبھی بھی اس کو بتایا نہیں گیا کہیں پر بھی، تو میں نے آج الحمدللہ اس کی ٹرانسلیٹ کر لی پوری، اور جو یہ آیت ہے اس میں سارے جو بزنس کرنے والے ہیں، لین دین والے ہیں، اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ سب اختیار کرنا چاہیے، اس سے وہ سیو رہیں گے، ہم سیو رہیں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ واتق اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز جاننے والا ہے، علیم کا مطلب ہے جاننے والا، کیونکہ ہر چیز جانتا ہے، اس لیے وہ بتا رہا ہے، ہر چیز بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے کر سکتے ہو۔ اس میں میں نے ابھی کتنی آیتیں بتائیں کہ اچھے انسان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ الحمدللہ آگے میں بتاؤں گی۔ یہ یہاں پر یہ پورا ہوا، یہ ایک آیت تھی جو اتنا ٹائم لگا مجھے سمجھاتے ہوئے، تو یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ظاہر کسی نے نہیں کیا اب تک کہ کس کی اتنی اچھی باتیں ہیں
یہ کسی نے ظاہر نہیں کیا جو میں نے آج کر دیا. اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اس طرح سے اگر آپ بزنس بھی کریں گے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس شہود ہوں گے، آپ کے پاس یہ ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو پھر وہ اگر ایک بھی چلا گیا دوسرا کام آئے گا، دوسرا چلا گیا تیسرا کام آئے. تو اس میں یہ بھی آپشن رکھے ہوئے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، 3 شہود ہو سکتے ہیں. اور یہ اس میں کوئی برائی بات، اس میں جناحن کا مطلب ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور میں نے اس کے الگ الگ میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. جو یا با کا آپ کو پھر سے پڑھیں گے، یا با کا مطلب کیا ہے. یا با اس کے اوپر حمزہ ہے تو تھوڑا سا ہے یا با، تو اس میں ہے ریفیوز یعنی کا مطلب ہے منع کرنا. یملل کا مطلب ہے فیلنگ، یملل کا مطلب ہے فیلنگ بول رہی ہوں. اس کو تعبیر کرنا، بھرنا. کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ وجوہات ہوتے ہیں، بھرنا. یبخس کا مطلب ہوتا ہے کہ برا، اس سے تو کوئی برا ہو نہیں سکتا جب وہ اس بات کو عمل نہ کرے، اللہ کے دیوے کہتے ہیں آیتوں پہ نہ چلے. تو یہاں پر دلہ کا مطلب ہے اگر وہ رہ جائے. دعو یہاں پر لکھا ہے دعو کا مطلب بلانا ہے. تسمو کا مطلب ہے پھر سے ریفیوز کرنا، انکار کرنا. ترتابو، جو ترتابو آپ دیکھیں گے ادھر، وہ ہے اس کا بھی مطلب یہ ہے شک کرنا. اجل ہی کا مطلب ہے ابھی کی بات ہے، ابھی کی حامی ہے. اجل ہاں ہے، جیسے کہتے ہیں نا اچھا میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ اجل ہوتا ہے. اجل کا مطلب ہوتا ہے اس کی بہت سے معنی ہیں، پر اس وقت یہ بتا رہے ہیں. انشاءاللہ دوسری آیت ملے گی، میں اس میں دوسری بتاؤں گی. جناحن بتا دیا ہے گناہ، کوئی گناہ نہیں ہے. فسقن بتا دیا ہے خرابی، خراب بندہ. یبخس اور فسق یہ خرابی والے لوگ ہیں جو آیت کو نہیں مانتے. یہاں پر میری یہ ٹرانسلیٹ پوری ہوئی الحمدللہ. صدق اللہ العظیم. ابھی میں دوسری آیتیں بتاؤں گی انشاءاللہ. یہ صرف ایک آیت بتائی جو اتنا ٹائم ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر سے ملوں گی نئی آیت اور نئی صورتوں کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.